بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں عرب میں اور تقریباً تمام عرب ممالک میں 40 ہزار قبریں ہوتی ہیں، اور ایک قبر میں زیادہ افراد بھی ہوتے ہیں، زیادہ یہ لحد بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس طرح ہمارے ہاں قبرستانوں میں جو ترتیب ہے خلاف قرآن و خلاف حدیث و خلاف وصیت ابی حنیفہ و بخلاف فقہ حنفی بلکہ فقہائے اربعہ کے، تو تمام قبریں کچی ہیں۔ لوگ آ جاتے ہیں، دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں قبروں کا طواف نہیں ہے، قبروں کے سامنے سجدے نہیں ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بڑے دھڑلے کے علماء کرام ہوتے ہیں کہ بہت نر عالم ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ انہیں شرک اور بدعت پر بیان نہیں کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء دھڑلے دار، پلاکے دار، شعلہ بیان، لیکن شرک اور بدعت اس موضوع پر وہ بیان نہیں کرتے۔ ان کا کوئی بیان اس موضوع پر آپ کو نہیں ملے گا کہ شرک اور بدعت سے بچو۔ وہ تو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ہاں، اپنے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں۔ وہی بزرگ، وہی عالم جن کو ہم تکڑا شمار کرتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر وہاں بہت بڑا ڈبہ بھی لگا ہوتا ہے اسٹیل کا، اس کے تالے بھی لگے ہوتے ہیں مضبوط مضبوط۔ ناراض نہ ہونا، اور طواف اور سجدے بھی ہم مستقل دیکھتے ہیں، وہاں پر گئے ہیں۔ اولیاء کرام اور بابے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرمہ، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، وہ ہماری عزت اور تاج ہیں، اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے، وہ ہماری عزت اور تاج ہیں۔ لیکن وہاں سجدہ کرنا مناسب غلط کام ہے۔ اگر مسئلہ معلوم نہیں تو گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اگر مسئلہ معلوم ہے تو پھر تو کفر ہے۔ اور طواف، وہاں ڈبے پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کچی قبر ہو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، حضور نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهَا، اور اس پر تعمیر کی جائے یہ بھی ممنوع ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور اس پر جو ہم لکھتے ہیں 4 قول الحمد شریف، آیت الکرسی، پھر بکرے اور کتے اس پر پیشاب کرتے ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نشانی رکھنا ٹھیک ہے، ایک بالش کچی قبر ہوگی۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، بیٹھنا بھی منع ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور طحاوی شریف 4 حدیثوں کو میں نے جمع کر دی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو پورا عرب ہے، ہم جو بزرگوں کے مزار پر جانا، اولیاء کی درجات کے لیے بلندی کرنا، یہ جو ہمارے بزرگ تھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فتوح الغیب دیکھو، اس میں شرک اور بدعت کی زبردست نفی ہے۔ تو نے بڑا اچھا کام کیا تھا۔ ان کی قبر پر ہم چلے گئے، اس علاقے میں ہم گئے تھے مثلاً، اور ہم نے دعا کر لی، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور میں گیا ہوں 3 مرتبہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ۔ تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ہر ایک دنیاوی مقصد کے لیے آیا ہوتا ہے، یہ کام کر دے، وہ کام کر دے۔ کوئی تو ولی سے مانگتا ہے، تو کر دے، بیٹا دے دے، تو کوئی وسیلہ مانگتا ہے، کوئی وہاں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ چیز نہیں ہے، کہ یہاں پر تو یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ ان کے دنیاوی مسائل دیکھیں نا، عرب ممالک کے دنیاوی مسائل دیکھو، دنیاوی بات کرتے ہیں، وہاں دنیاوی مقاصد ہی کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو کوئی مسائل اٹکے ہوئے ہیں ان کے، مالدار ہے ماشاء اللہ۔
دینی حوالے سے ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ ہم کو اگر پاک نبی کی شفاعت چاہیے تو شرک کو چھوڑنا ہوگا، پاک نبی کے ہاتھ کو کوثر چاہیے تو شرک کو، بدعت کو چھوڑنا ہوگا، یعنی بدعت مکفرہ مفسقہ ہر کسی میں ہوتی ہے، اس میں ہم ذرا تشدد کرتے ہیں۔ باب و شرکن دون شرکن، باب و علم باب و کفرن دون کفرن، بخاری شریف فتح الباری اور عمدۃ القاری، اس پر دیکھ لیں، تشدد نہ کرو۔ تو جس میں شرک بدعت مکفرہ ہے اس کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، بدعت مفسقہ نہیں، یہ گناہ ہے، نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور شرک سے بچنا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلہ لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عقل عطا فرمائیں۔ تو میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے، والسلام۔